نہیں نہیں وہ تو مت ہی وہاں ہی نہیں۔ دیکھو آج کا جو دن ہے یہ بہت ہی بڑا امپورٹنٹ دن ہے، جس کو ہم ہیپیٹائٹس ڈے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہیپیٹائٹس ڈے۔ یہ ہر سال 28 جولائی کو منایا جاتا ہے، لیکن اب چونکہ یہ 28 جولائی کو گیزٹڈ ہالیڈے یا سنڈے ہونے کے کارن یہ آج ہر ویلنس سینٹر میں منایا جا رہا ہے یا منایا جاتا ہے۔ بیسیکلی اس کا مین مقصد جو ہے یہ یہی ہے کہ ہیپیٹائٹس ڈیزیز یا بیماری کے متعلق جانکاری فراہم کرنا۔ ہیپیٹائٹس ایک جان لیوا خدا نخواستہ ایک بیماری ہے جو ہمارے لیور میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو ہمارے لیور کو افیکٹ کرتی ہے یا ہمارے لیور کو اثر زدہ بناتی ہے، اس کو ہم ہیپیٹائٹس ڈے کہتے ہیں، ہیپیٹائٹس ڈیزیز کہتے ہیں۔ اور اس ڈے کے متعلق جو دن منایا جا رہا ہے آج کل، اس کو ہم ہیپیٹائٹس ڈے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ جو ہیپیٹائٹس ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہمارے لیور کا سوجن ہوتا ہے یا ہمارے لیور کی سویلنگ ہوتی ہے، اور یہ ٹھیک اسی وائرس کے کارن سویلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں مین مقصد یہی ہے کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، مطلب جو ایک وائرس کے کارن ہوتی ہے، اور اس میں کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ میکسیمم اس میں الٹی کا من کرنا ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے، یا ہمارے ان شولڈرز میں پین ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اور اس سائڈ میں ہمیں پین ہوتی ہے، اس سائڈ جو ایبڈامن کے نیچے ہم اس ایریا کو کہتے ہیں رائٹ سائڈ میں، اس میں کیونکہ رائٹ سائڈ میں ہمارے لیور ہوتا ہے، ہمارا لیور ہوتا ہے، اسی کارن جب چونکہ اس کا ورم ہوتا ہے، ورم سوجن ہوتی ہے، تو یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ اب جو ہیپیٹائٹس ہے یہ مینلی 5 طرح کی ہوتی ہے۔ کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ 5 طرح کی۔ ایک ہیپیٹائٹس اے، ایک ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، ہیپیٹائٹس ڈی اور ہیپیٹائٹس ای۔ لیکن اس میں بی اور سی بہت بڑی زیادہ خطرناک بیماری ہے، جو ایک خدا نخواستہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب بی اور سی یہ بہت خطرناک بیماری ہے، یہ بہت بڑی خطرناک بیماری ہے، جس کا روک تھام ہم نے زیادہ کرنا ہے بنسبت کہ اے، ڈی اور ای وہ بڑے کامن نہیں ہے۔ اور اس کا جو اپنا وائرس کازیٹیو ایجنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہیپیٹائٹس وائرس ہے، ہیپیٹائٹس وائرس۔ جیسے ہیپیٹائٹس اے کا ہیپیٹائٹس اے وائرس، ہیپیٹائٹس بی کا ہیپیٹائٹس بی وائرس، ایسے ہیپیٹائٹس سی کا ہیپیٹائٹس سی وائرس، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ ایک اور اس کی جانکاری یہ بھی ہے، یہ ہیپیٹائٹس جو ہے یہ ڈائریا، ڈیسنٹری کی طرح یہ بھی واٹر بورن بیماری ہے۔ کیا ہے؟ واٹر بورن بیماری ہے، مطلب یہ ایک گندے پانی سے، کنٹیمنیٹڈ پانی سے اس کا سپریڈ یا اس کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا بہاؤ زیادہ کس سے ہوتا ہے؟ ایک کنٹیمنیٹڈ پانی یا ایک گندے پانی سے زیادہ اس کا ہوتا ہے۔ چونکہ اگر آپ نے ایریا کوکرناگ سنا ہوگا یا ہلڈ سنا ہوگا، وہاں زیادہ تر پانی کی سینیٹیشن نہیں ہوتی ہے، وہاں پانی زیادہ گندا ہی ہوتا ہے، اسی لیے ہیپیٹائٹس پانے کے چانسز وہاں زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے زیادہ سنا ہوگا، یہاں تو کولگام میں اس کا آؤٹ بریک زیادہ ہوتا ہے، یہاں کوکرناگ ساگم سائڈ اس کا آؤٹ بریک زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کا پانی بہت گندا ہوتا ہے، وہ کنٹیمنیٹڈ ہوتا ہے۔ اور جہاں بھی پانی کنٹیمنیٹڈ ہوتا ہے وہاں وائرس پلنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب وہ بہت زیادہ ہوتے تو جو وائرس ہوتا ہے یہ ہمارے شریر میں ترنت انٹری کر کے ہمارے لیور کو اثر زدہ بنا کے اس کی سوجن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے بلڈ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، مطلب بلڈ تھرو یہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اگر کسی کا بھی بلڈ ٹرانسمٹ کرنا ہو، ٹرانسفیوز کرانا ہو، مطلب خدا نخواستہ کسی کو کچھ ہوا، پھر اگر ہم نے ایک کا خون دوسرے کو دینا ہے، تو جب وہ دینا تو اس کے ریلیٹڈ بہت سارے ٹیسٹس کرنے پڑتے ہیں تاکہ یہ بیماری کا اندیشہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں نہ ہو پائے۔ مطلب ایک ہیپیٹائٹس ایک انسان سے دوسرے ہیپیٹائٹس انسان میں نہ ہونے پائے،
اس کے لیے ہم بہت سارے ٹیسٹ کرتے ہیں. یدی وہ ٹیسٹ ٹھیک طرح سے ہو تو ایک بلڈ انسان کا ڈونر سے ریسیپینٹ کو دے سکتے ہیں. ورنہ ہیپاٹائٹس کے چانسز بہت بڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بلڈ بورن بیماری بھی ہے. مطلب یہ ایک بلڈ کے کارن بھی یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں پہنچ سکتا ہے اور ادھر یہ بیماری کا اثر خطرہ مرنے کا بنا سکتا ہے. حالانکہ اس کی اگر روک تھام دیکھیں گے زیادہ تر اس کی روک تھام ہی ٹھیک ہے بنسبت کی دوائی سے. دوائی سے زیادہ اس کا روک تھام ہی ضروری ہے کیونکہ ہم بولتے ہیں کہ یہاں بول کے آئے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. دوائی سے بہتر پرہیز ہی ہے یا علاج سے بہتر پرہیز ہے. یدی اس کو اچھی طرح سے ہم پرہیز کریں جیسے بوائلڈ پانی کا استعمال کریں, باہر کی چیزیں زیادہ تر نہ کھائیں, جن چیزوں پہ فلائز پڑی ہو یا مکھیاں بن بناتی ہو ان چیزوں کا سیون زیادہ تر نہ کریں اور سادہ بوائلڈ واٹر کا ہی استعمال کریں. وہی ایک بڑی اس میں بیماری کو روک تھام کرنے میں اہم قاعدے ہے. اس کے علاوہ اس میں تھوڑے سے ویکسین بھی ہم دے سکتے ہیں یا اس میں ہم تھوڑے سے دوائیوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ اس میں جو روک تھام ہے